صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت ہم روزانہ کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 146 سے لے کر 149 تک۔ آج ہم تلاوت کریں گے 152 آیات کی، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی سے کیا فرمایا کہ جس جگہ سے بھی آپ نکلیں تو اپنا منہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہرے سے اسی طرف یعنی نماز کے وقت رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں۔ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، یعنی کفار مکہ سے۔ اور من حیث جہاں سے بھی خرجتا آپ نکلیں، فولی پس پھیر لیں، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر مسجد حرام مسجد حرام کی طرف، اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وحیث اور جہاں کہیں بھی ہوں، ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے اسی طرف کیا کرو۔ لئلا تاکہ یکون للناس لوگوں میں سے علیکم حجۃ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے۔ اب یہاں کیا ہے کہ یعنی اہل کتاب یہ نہ کہہ سکیں کہ ہماری کتابوں میں تو ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور نماز یہ بیت المقدس کی طرف پڑھتے ہیں، اس لیے جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف موڑ لیا کریں اور اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں۔ الا الذین مگر جن لوگوں نے ظلموا ظلم کیا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے۔ فلا تخشونی تم ان سے نہ ڈرو، واخشونی اور مجھی سے ڈرو۔ یہاں ظلم سے مراد اناد رکھنے والے ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے جو لوگ دشمنی رکھتے ہیں، وہ یہ جاننے کے باوجود کہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، وہ بطور اناد یا دشمنی کہیں گے کہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا کر یہ پیغمبر بالآخر اپنے آبائی دین ہی کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ اور بعض علماء کرام کے نزدیک اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا تخشوہم ظالموں سے نہ ڈرو، واخشونی اور مجھی سے ڈرو۔ ظالموں سے نہ ڈرو یعنی مشرکوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو۔ انہوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارا قبلہ تو اختیار کر لیا ہے، عنقریب ہمارا دین بھی اپنا لیں گے، مجھ ہی سے ڈرتے رہو، جو حکم میں دیتا رہوں اس پر بلا خوف، لومۃ لائم ملامت گروں کی ملامت سے بے نیاز ہو کر عمل کرتے رہو۔ تحویل قبلہ کو تمامی نعمت اور ہدایت یافتگی سے تعبیر فرمایا کہ حکم الہی پر عمل کرنا یقیناً انسان کو انعام و اکرام کا مستحق بھی بناتا ہے اور ہدایت کی توفیق بھی اسے نصیب ہوتی ہے۔ وَلِأُتِمَّ تاکہ پوری ہوں نعمتی میری نعمتیں علیکم تم پر، وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ اور تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ یا ہدایت پا جاؤ، اور تمہیں پاک کرتا ہے یعنی کہ اللہ پاک تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر پوری کروں اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیہم جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا، کما ارسلنا جیسا کہ ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسول منکم تم میں سے، یتلو تلاوت کرتا ہے، علیکم آیاتنا ہماری آیات، ویزکیکم اور تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب اور تمہیں سکھاتا ہے کتاب،
اور حکمت کی، والحکمت اور حکمت کی چیزیں، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جس سے تم بے علم تھے، یعنی جسے تم نہیں جانتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اللہ پاک نے احسان فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمارے درمیان جو تھے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے۔ کما جس طرح کا تعلق ما قبل کلام سے ہے، یعنی یہ اتمام نعمت اور توفیق ہدایت تمہیں اس طرح ملی جس طرح اس سے پہلے تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارا تزکیہ کرتا، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا اور جن باتوں کا تمہیں علم نہیں وہ تمہیں سکھلاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک کریں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اس لیے تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، یعنی جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی اور تم میرا شکر گزاری کرو، ولا تکفرون اور ناشکری سے بچو، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ ان نعمتوں پہ اللہ پاک نے جو نعمتیں عطا فرمائی، یعنی ایک تو سب سے پہلے کہ ہمارے درمیان رسول بھیجا، یہ اللہ پاک نے بتا رہے ہیں انہیں، اور ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ میرا ذکر و شکر کرو، کفران نعمت مت کرو۔ ذکر کا مطلب ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے، یعنی اس کی تسبیح کرنا، اور شکر کا مطلب اللہ کی دی ہوئی قوتوں اور توانائیوں کو اس کی اطاعت میں صرف کرنا ہے، خدا داد قوتوں کی اللہ کی نافرمانی میں صرف کرنا، یہ اللہ کی ناشکری ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرنا جو اس نے ہم پر کی، جو وہ ہمیں ہر وقت دیتا ہے اس کی نعمتیں، ان کی ناشکری کرنا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنا ذکر کرنے والا بنائے اور اپنے شکر گزار بندہ بنائے۔ اگر پڑھنے میں غلطی، بتانے میں کمی کوتاہی، کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔